صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے حضرت علی المرتضیٰ۔ ہمارے بچے ہوتے ہیں یا ہم بچے تھے تو ہمیں اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، حالانکہ ہمارے ماں باپ مسلمان، ہمارے عزیز و اقارب مسلمان، ہمارے ارد گرد رہنے والے مسلمان، تو ہمارے بچوں کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی جتنی سمجھ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر میں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت شانیں ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب الہاشمی القرشی، آپ کرشی ہیں، ہاشمی ہیں، دادا آپ کے بھی عبد المطلب ہیں اور پیارے نبی کے بھی دادا آپ کے جو والد ہیں جناب ابو طالب، وہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا لگتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام پر جب بہت ہی مشکل مصیبت آن پڑی تھی، اس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے والد جو آپ کے چچا لگتے تھے، انہوں نے بڑا آپ کا ساتھ دیا۔ شیب ابی طالب میں یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے، ویسے میں اشارہ سے بتا رہا ہوں۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک آپ کے چچا بھی آپ کے ساتھ رہے۔ آپ کے اسلام لانے میں اختلاف ہے، وہ ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں۔ بہرحال آپ کے احسانات بہرحال موجود ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ بابرکت ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا نا، جس کا بھی مولا نبی سلطان ہے اس کا مولا علی ذی شان ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس کے مولا ہیں اس کے مولا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانے جانا فرماتے ہیں، اے علی انت بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تو میرے ساتھ رتبے میں ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کا بھائی ہارون تھا۔ لیکن لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت ہارون اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے، لیکن وہ بعد میں نبی تھے اور آپ کے ساتھ بھی نبی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر کے ان کی نبوت کو مانگا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا کیونکہ میں خاتم الانبیاء ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ مایہ ناز صحابی ہیں جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سب سے پیاری بیٹی عطا کی تھی۔ آپ کے نکاح میں حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئی۔ یوں تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بے شمار ہیں، آپ لوگوں سے علماء سے سنتے بھی ہوں گے۔ ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بتایا تھا کہ خیر الامور اوسطها، ایک پہلو ہے بالکل انتہا کا، ایک پہلو ہے بالکل ابتدا کا، ایک پہلو ہے بالکل زیادہ نرمی کا، ایک پہلو ہے بالکل شدت کا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیر الامور اوسطها، بہترین معاملہ وہ ہوتا ہے جو درمیانہ ہوتا ہے۔ ہم مولا علی کو خدا نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل نہیں مانتے، لیکن ہم مولا علی کے جو فضائل مناقب اور شانیں ہیں وہ ضرور مانتے ہیں، اور ہم میانہ رستے پر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شانیں ان کو دی ہیں وہ مانتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مزاج کے خلاف ہیں وہ ہم نہیں مانتے۔ میرے 40ویں دادا ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا دکان میں لکھا ہوتا ہے الوی جنرل سٹور، میرے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے ڈاکٹر محمد نوید الوی، علامہ صاحب کے ساتھ نام لکھا ہوتا ہے الوی۔ تو وہ حضرت محمد بن حنفیہ ہمارے 39ویں دادا ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
کہ پیارے علی نے جو شادیاں کی تھیں ان میں سے جو اولاد ہوتی ہے نا ان کو علوی کہا جاتا ہے۔ لفظ علوی ہے، ویسے چلو اردو زبان میں علوی کہتے ہیں، وہی زبان زد عام آ گیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے دادا استاد جو بیک وقت صوفی بھی ہیں، بندہ آپ کو صوفی نظر آئے نا، زیادہ تر اکثر بات کر رہا ہوں، تو وہ آپ کو عالم نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو اکثر بندے عالم نظر آئے نا، وہ صوفی نظر نہیں آئیں گے۔ کسی نے شریعت کو تھاما ہوا ہے اور کوئی صرف طریقت لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیک وقت صوفی بھی ہیں، بیک وقت عالم بھی ہیں، بیک وقت مصلح بھی ہیں، اور بیک وقت مورخ بھی ہیں۔ ایک ہی وقت میں آپ دونوں طریقت کو بھی لے کر چل رہے ہیں اور شریعت کو بھی لے کر چل رہے ہیں۔ قبلہ پیر محمد افضل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ میرے استاد ہیں، ان کے آگے استاد ہیں وہ مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ قبلہ والد گرامی وہ میرے پہلے استاد ہیں، میرے پہلے چراغ ہیں، ان کے استاد ہیں مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ اشعار لکھے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آج میں بس وہی آپ کو سناؤں۔ بڑے کمال، کیونکہ عالم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ شعر و شاعری کرے، عالم کو حق پہنچتا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت گوئی کرے۔ اگر اتنا علم نہیں ہے، بہت بڑا عالم نہیں ہے، کم از کم اتنا تو ہو، اس کو پتہ ہو کہ اسلام کا مزاج کیا ہے، قرآن و حدیث کا مزاج کیا ہے، اتنا تو کم از کم بندے کو پتہ ہو، پھر وہ شعر و شاعری کرے۔ تو یہ ایک عالم بھی ہیں اور صوفی بھی ہیں۔ بیاں کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ، مجمع البحرین مارج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ یہ ہیں مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مارج البحرین ہیں، آپ طریقت کے دریا کو بھی سنبھالے ہوئے ہیں اور شریعت کے دریا کو بھی سنبھالے ہوئے ہیں۔ شریعت کا دریا وہ بھی آپ کو جا ملتا ہے اور طریقت کا دریا بھی آپ کو ہی جا کر ملتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں بیاں کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ، جو مرکز ہے شریعت کا طریقت کا ہے سرچشمہ۔ آپ طریقت کا سرچشمہ ہے اور شریعت کا آپ مرکز ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ ہے خاموش قرآن اور یہ قرآن ناطق ہیں۔ یہ قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا، ویسے تو یہ خاموش قرآن ہے، لیکن جو اہل بیت کرام ہیں، آپ مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ بولنے والے قرآن ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ ہیں خاموش قرآن اور یہ قرآن ناطق ہیں، نہیں جس دل میں یہ اس میں نہیں قرآن کا رستہ۔ علی علی کہنے والے بڑے ملیں گے آپ کو، لیکن جو قرآن کو تھامے ہوئے ہے وہی علی والا ہے۔ علی اور قرآن لازم ملزوم ہے، جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہاں قرآن ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں علی علی کرتا رہوں اور قرآن کو میں چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں صرف قرآن کو پکڑوں اور میں کہوں کہ میں علی کو مانتا ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دلہن زہرا
عمر داماد اور حسنین سے بیٹے، آپ کی دلہن زہرا سجدہ کائنات، چار بہترین کامل عورتوں میں سے ایک، اور داماد آپ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیٹی تھی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے ساتھ نکاح ہوا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیوں نکاح ہوا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے اے علی آپ کے خاندان سے نکاح اس لیے کیا ہے تاکہ میں بھی آپ کے خاندان میں شامل ہو جاؤں۔ اتنا یہ عظمت والا گھرانہ ہے اہل بیت اطہار۔ تو اسی کی طرف مفتی صاحب اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں دلہن زہرا، عمر داماد اور حسنین سے بیٹے، تیری ہستی ہے اعلیٰ اور بالا ہے تیرا کنبہ، آپ کی ہستی بہت اعلیٰ ہے، آپ کا کنبہ بہت بالا ہے۔ نبی کی نیند پر اس نے نماز عصر قرباں کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر مبارک رکھ کر سو گئے، عصر جاتی رہی، عصر نماز عصر جاتی رہی۔ تو اسی پر مفتی صاحب نے شعر لکھا، اب اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنا یہ نماز سے بھی مقدم ہے، ورنہ علی سے بہتر کون جانتا ہے شریعت؟ کیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو نہیں پتا کہ نماز عصر جا رہی ہے؟ یہ اللہ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عصر کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں نبی کی نیند پر اس نے نماز عصر قربان کی، جو حاضر کر چکا تھا اس سے پہلے جان کا ہدیہ، آپ اس سے پہلے ہجرت کی رات اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر مبارک پر بھی لیٹے تھے، اپنا جان کا ہدیہ اس سے پہلے پیش کر چکے ہوئے تھے، آپ نے اپنی محبتیں ان کی دلیلیں پہلے دے دی ہوئی ہیں۔ اس لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ علی کہ لحم کا لحمی، میرا گوشت تیرا گوشت، جسم کا جسمی، میرا جسم تیرا جسم، اے علی میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے، ایسے تو نہیں فرما دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ نہ کیوں کر لوٹتا اس، پھر سورج جب لوٹ گیا، وہ ڈوب گیا، تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بیدار ہوئے تو آپ نے پوچھا علی سورج جو ہے وہ غروب ہونے جا رہا ہے اور آپ نے بتایا بھی نہیں، عصر کی نماز جا رہی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو آپ کے آرام میں حلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی سورج واپس عصر کے ٹائم پر، اسی پر شعر لکھا مفتی صاحب نے۔ میں نے یہ بتایا کہ یہ ہوتی ہے علماء کے اشعار، ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی روایت، کوئی حدیث، کوئی قرآن مجید کی آیت ہوتی ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں نہ کیوں کر لوٹتا اس کے لیے ڈوبا ہوا سورج، کہ جب اس چاند کے پہلو میں ایک سورج کا تھا جلوہ، ایک چاند کی طرح مہک رہا تھا، روشن تھا، اور ایک جیسے سورج ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ روشنی ہوتی ہے، ایک سورج کی طرح چمک رہے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ تشبیہ دی گئی ہے یہ بلا مثال دی گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ حسین و جمیل تھے، وگرنہ سورج کی کیا مجال کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا مقابلہ کر سکے۔
تعالی اللہ تیری شوکت تیری سہولت کا کیا کہنا. سہولت کہتے ہیں ہیبت کو، روب کو، دبدبے کو. تعالی اللہ، تعالی اللہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلند ہے. جیسے ہم اللہ تعالیٰ بولتے ہیں نا، وہی تعالی یہ ماضی کا صیغہ ہے اور لفظ اللہ اس کا فاعل بن رہا ہے. تعالی اللہ تیری شوکت تیری سہولت کا کیا کہنا کہ خطبہ پڑھ رہا ہے آج تک خیبر کا ہر ذرہ. خیبر کا ذرہ ذرہ آج علی کی گواہی دے رہا ہے. یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ ان نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑائے ہوتے ہیں یہ اسرائیل نے کہ یہ ہم خیبر کا بدلہ لے رہے ہیں. ابھی تک ان کو وہ نقصان اور جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ بولا نہیں ہے ابھی تک. اللہ اکبر. مسلمان اب ہمیں وہ سبق دے رہے ہیں، یہ کیوں ہم علی علی کر رہے ہیں. مسلمانو رسول اللہ کی الفت اگر چاہو کرو اس کی غلامی جس کا ہر مومن ہوا بندہ. من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا علی اس کا مولا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت کیوں چاہنی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن مجید، فرقان حمید، صحیفہ انقلاب، نسخہ انقلاب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے لوگو اگر تم اللہ سے پیار محبت کا دعویٰ برتے ہو تو میری پیروی کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کس کی پیروی کرو؟ میری پیروی کرو. یا رسول اللہ ہم آپ کی پیروی کریں گے تو بدلے میں کیا انعام ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ملتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ملتی ہے علی سے. مسلمان و رسول اللہ کی الفت اگر چاہو کرو اس کی غلامی جس کا ہر مومن ہوا بندہ. ہو چشتی قادریاں نقش بندی سہر وردی ہو ملا سب کو ولایت کا انہی کے ہاتھ سے ٹکڑا. یہ جتنی بھی چین آ رہی ہیں ہمارے پاس ولایت کی، یہ ساری حضرت مولا علی تک جا کر پہنچتی ہیں، انہی کے ہاتھ کا سے سارا فیضان ہے. یہ روایات میں بھی آتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ زکوٰۃ یا زکوٰۃ بھی جو صدقے کی دو قسم ہوتی ہے، ایک واجبی ہوتا ہے فرضی، اس کو زکوٰۃ کہہ دیتے ہیں، ایک نفلی ہوتا ہے دوسرا. تو جو صدقہ ہے یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ میل کچیل ہوتی ہے، تمہارے مال بقیہ کو پاک صاف کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو مد نظر رکھیں اس روایت کو. اب آگے یہ دیکھیں شعر ہے صدقہ میل پھر اس پاک و ستھرے کو روا کیوں ہو. صدقہ میل ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو کیوں جائز ہوگا؟ ہے صدقہ میل پھر اس پاک و ستھرے کو روا کیوں ہو کہ دنیا کھا رہی ہے جس کی آل پاک کا صدقہ. دنیا آپ کی آل پاک کا صدقہ کھا رہی ہے. آخری شعر علی مشکل کشاں ہیں سب کے سالک کا سہارا ہیں. یہ سالک جو طریقت کے رستے پر چلتا ہے
اور یہ لکھنے والے کہتے ہیں ایک اور مقام پر، وہ کہتے ہیں کہ طریقت اور شریعت دونوں کو ساتھ لے کر چلنے آپ، اگر صرف طریقت کو لے کر پھرتے رہو گے تو پھر بھی بھٹک جاؤ گے، صرف شریعت پر عمل کرو گے تو ایسی احادیث بھی ہیں، صحاح ستہ کی روایات ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے 2 طرح کے علم سیکھے ہیں، ایک وہ جو میں نے پہنچا دیے ظاہری علوم، اور ایک وہ کہ اگر میں بتاؤں تو کاٹ دیا جاؤں، تو وہ بھی کوئی چیز ہے، وہ بھی کوئی علم ہے، تو طریقت اور شریعت دونوں کو ماننا پڑے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں علی مشکل کشا ہیں سب کے سالک کا سہارا ہیں، ہر ایک محتاج ان کا ہو جواں بوڑھا ہو یا بچہ، سارے ان کے محتاج ہے، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، تندرست ہو، ضعیف ہو، تو وہ سارے کے سارے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، فاتح خیبر، خیبر شکن، مشکل کشا، اشجع الاشجعین، آپ کے سارے محتاج ہیں، کیونکہ ان کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پیارے کی آپ کے سامنے شان فضیلتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آل بیت اطہار کا دامن تھام لے، جیسے صحابہ کرام ہمارے لیے ضروری ہیں اسی طرح آل بیت اطہار ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ